اسکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ، جس کے بارے میں یونانی مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کی زندگی میں 3 خوبصورت ترین عورتیں آئیں۔ سب سے پہلی، جس کا نام برسبین تھا، اس کے دشمن مینن کی بیوی تھی۔ مینن کو اسکندر اعظم نے شکست دی اور برسبین اس کے حصے میں آئی اور اس نے اس سے شادی کر لی۔ اور اس کی دوسری بیوی کا نام ستیرا تھا، جو دارا-تین کی بیٹی تھی، جو ایران کا بادشاہ تھا۔ جب اسکندر اعظم نے ایران کو تباہ و برباد کر دیا تو یہ عورت اس کے قبضے میں آئی اور اس نے شادی کر لی۔ اسکندر اعظم کی زندگی کی تیسری خوبصورت ترین اور اہم ترین عورت ریکسورینا تھی، جسے مقامی اردو زبان میں رخسانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سوگڈیانا کے حکمران کی بیٹی تھی۔ جب اسکندر اعظم نے سوگڈیانا فتح کیا تو یہ اس کے حصے میں آئی اور اس نے اس عورت سے یعنی رخسانہ سے شادی کر لی۔ سوگڈیانا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ازبکستان کا یا افغانستان کا علاقہ تھا جو خطرناک پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا تھا۔ تاریخی حوالوں سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ رخسانہ افغان تھی، پٹھان تھی یا ازبک تھی، لیکن یہ سب سے عزیز ترین بیوی اسکندر اعظم رکھتا تھا۔ اسکندر اعظم کا چوتھا عشق اس کو اپنے گھوڑے سے تھا، جو اس کے باپ فلپ نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ اس گھوڑے کا نام بیوسی فیلس بتایا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر بیوکی فیلس بھی لکھا جاتا ہے، جہاں اسے بیوسی فالیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جی ناظرین، آج کے میرے بلاگ کا موضوع اسکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ ہے، جو میسیڈونیا یا مقدونیہ کے علاقے پہلا میں 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ جب اس نے دنیا فتح کرنے کی ٹھانی اور دنیا فتح کرتے ہوئے جب ہندوستان میں دریائے جہلم کے کنارے پہنچا، اس وقت دریائے جہلم ہائیڈا سپیس کہلاتا تھا، تو اس کی راجہ پورس سے جنگ ہوئی اور راجہ پورس کو اس جنگ میں شکست ہو گئی۔ آئیے ناظرین، آپ کو پاکستان کے ان تاریخی شہروں میں لے کر چلتے ہیں جہاں راجہ پورس اور اسکندر اعظم کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس میں سے جو تاریخی شہر ہیں، ایک جو ہے وہ پھالیا کہلاتا ہے، منڈی بہاؤالدین ہے، اور اس کے ساتھ ایک قصبہ ہے جسے مونگ کہا جاتا ہے۔ ہمارا سفر ان علاقوں تک ہے۔ ضلع منڈی بہاؤالدین اور تحصیل پھالیا وہ تاریخی شہر ہیں جن کی جی ٹی روڈ سے یعنی گجرات کے علاقے سے بھی ایکسیس آپ کو ملتی ہے، اور موٹر وے M2 سے بھی آپ اس علاقے میں جا سکتے ہیں۔ جب آپ سالم انٹرچینج اترتے ہیں تو پھالیا اور منڈی بہاؤالدین طرف آپ جا سکتے ہیں۔ اسکندر اعظم نے جولائی 326 قبل مسیح میں دریائے جہلم، جسے یونانی زبان میں ہائیڈا سپیس کہا جاتا تھا، عبور کیا اور ہندوستان کے راجہ پورس کو شکست دی، تو اپنے گھوڑے پر زخمی ہونے کے بعد بھاگتا ہوا اس علاقے جسے پھالیا کہا جاتا ہے وہاں پہنچا۔ اس علاقے میں اس کا پیارا گھوڑا، جس کا نام بیوکی فیلس یا بیوسی فیلس تھا، مر گیا، تو اس کی یاد میں یہ شہر آباد کیا۔ اس کا نام جو تاریخی حوالوں سے معلوم ہوا ہے بیوسی فالا یا بوسی فالا رکھا گیا تھا، جو صدیوں بعد تبدیلی کی روز سے گزرتا ہوا پھالیا بن گیا اور آج کل پھالیا کے نام سے ہی مشہور ہے۔ کچھ تاریخ دان پھالیا شہر کا نام اسکندر اعظم کے آبائی شہر پہلا سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ پھالیا شہر میں اسکندر اعظم کے بعد محمود غزنوی کا بھی گزر ہوا۔ دہلی سلطنت کے بعد مغلوں نے بھی پھالیا اور اس کے خطے پر حکومت کی۔ اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ اور انگریز سرکار نے بھی اس علاقے پر حکومت کی اور یہ ان کے زیر تسلط رہا۔ جی خواتین و حضرات، میں موجود ہوں اس وقت پھالیا شہر میں، اسکندر اعظم کا بسایا ہوا شہر۔ یہ اس شہر کا مین علاقہ ہے، یہ اس کے بازار ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اس کا مین بازار ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو آتا ہے بلوال سے، سرگودا سے، وہ روڈ آ رہی ہے، اور یہ مین نالے کے اوپر یا نہر کے اوپر ایک پل ہے، میں وہاں کھڑا ہوں، پل بن رہا ہے، زیر تعمیر ہے، اور اس کے ایک طرف وہ روڈ جو منڈی بہاؤالدین جا رہی ہے، اسی پر آگے آپ کو چل کر دکھاتے ہیں کہ ایک چوک ہے جو اسکندر اعظم کے چوک کے نام سے پورا یا گھوڑا چوک کے نام سے۔ یہ پھالیا ہے، اسکندر اعظم کے دور کا 326 قبل المسیح میں بسایا گیا ایک چھوٹا شہر تھا، جو آج کل منڈی بہاؤالدین کی ایک تحصیل ہے۔ موجودہ پھالیا شہر میں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور فنی تعلیمی اداروں کی کافی تعداد موجود ہے۔ پھالیا شہر کے آس پاس منڈی بہاؤالدین، قادر آباد، ملک وال،
گوجرا، مانگڑ اور چیلیوں والے شہر اور قصبے آباد ہیں۔ حالیہ شہر کے اندر اسکندر اعظم کے یادگار یعنی اس کے گھوڑے کی کئی ایک مجسمے مختلف چوکوں پر نظر آتے ہیں۔ اس چوک میں بھی ایک گھوڑے کا ماڈل موجود ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس علاقے میں لوگوں کے احتجاج کے دوران اس گھوڑے کے ماڈل کو توڑ پھوڑ دیا گیا تھا، اور اس کی اگر آپ موجودہ حالت دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اسکندر اعظم انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور ہم اسے آج کل اسکندر اعظم کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اس عظیم جرنیل کی سلطنت میسیڈونیا سے مصر تک اور دوسری طرف یونان سے انڈیا کے کئی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس عظیم جرنیل نے تقریباً 70 جنگیں لڑیں اور کسی بھی جنگ میں شکست نہیں ہوئی، ہمیشہ فاتح رہا۔ حالیہ بازار کے مین علاقے میں ایک بہت بڑا چوک ہے جسے گھوڑا چوک بھی کہا جاتا ہے۔ اسکندر اعظم کی یاد میں یہ گھوڑا چوک بنایا گیا تھا۔ اس گھوڑے کا نام بیوکی فیلس جو اسکندر اعظم کا گھوڑا تھا، اس کے نام پر جب اسکندر اعظم اس علاقے میں پناہ لے رہا تھا اور مہوں کی جنگ کے بعد زخمی ہونے کے بعد اس علاقے میں آیا تھا، تو یہاں پر اس کا گھوڑا مر گیا تھا، تو اس کی گھوڑے کی یاد میں اس نے ایک شہر بسایا تھا۔ یہ شہر اب تو خیر بہت بڑا ہو چکا ہے، اور اس کا گھوڑا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تباہ حالت میں موجود ہے، اور اس کا مرمت پر کوئی توجہ بھی نہیں دی جا رہی، اور یہ چوک ہے۔ اسکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ مقدونیہ کے علاقے میں 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا۔ اس کے بعد ترکی اور پھر ایران میں داخل ہوا، اور ایران کے بادشاہ دارا سوم کو شکست دینے کے بعد شمالی علاقوں میں داخل ہوا، یعنی شام اور یروشلم کو شکست دینے کے بعد مصر پہنچا۔ وہاں فتح حاصل کرنے کے بعد اور ایک لمبا سفر اختیار کرنے کے بعد اس نے ہندوستان کا رخ اختیار کیا، اور درہ خیبر سے ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد کھیوڑا کے علاقے سے اور بھیرا کے علاقے سے ہوتا ہوا دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ منڈی بہاؤدین کے علاقے میں دریا کے پار پہنچا، اور وہاں پر اس نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ دریائے جہلم کراس کرنے کے بعد جس قصبے میں یا جس جگہ پر راجہ پورس کے ساتھ جنگ ہوئی اس کو مونگ کا قصبہ کہا جاتا ہے۔ یہاں جنگ کے بعد راجہ کو جب شکست ہوئی اور اسکندر اعظم کی مکمل فتح ہو گئی، اور یہ اپنے زخمی گھوڑے پر بھاگتا ہوا اس علاقے میں داخل ہوا، تو اس کا گھوڑا یہاں پر مر گیا۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اسکندر اعظم کے اپنے اس سفر میں 3 شہر، جس میں سے ایک نیکیا جسے آج کل جلال پور شریف کہا جاتا ہے، وہ شہر بسایا۔ دوسرا مونگ کا علاقہ جو ایک قصبہ ہے، اس کی بھی بنیاد اسی عرصے میں رکھی گئی تھی، اور تیسرا پھالیا شہر ہے جو اس کے گھوڑے کے نام پر قائم کیا گیا تھا اور یہاں موجود ہے۔ جی خواتین و حضرات، آپ میرے پیچھے ایک گھوڑے کی تباہ شدہ شکل دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی پھالیا شہر میں مختلف چوکوں پر اس طرح کے گھوڑے نصب کر کے اسکندر اعظم کی یاد تازہ کی جاتی ہے، لیکن کچھ ناسمجھ لوگوں نے اس گھوڑے کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک ویڈیو وہ بھی دکھاؤں گا جو کسی کے تعاون سے میں نے حاصل کی ہے، جس میں اصل گھوڑا کیسے نظر آتا ہے اور کیسے دکھتا ہے، وہ بھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس جنگ میں فتح کے بعد اسکندر اعظم پاکستان کے موجودہ علاقوں سے گزرتا ہوا مکران کے ساحلوں تک پہنچا، اور وہاں سے بذریعہ ایران اس نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ واپسی کے سفر کے دوران راستے میں ہی اسے ٹائیفائیڈ ہوا۔ اس مرض میں وہ جاں بار نہ ہو سکا، اور 33 سال کی عمر میں 323 قبل مسیح میں بابل کے شہر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ جی خواتین و حضرات، اسی گھوڑے کی آپ اصل شکل اسی کینچی چوک پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کینچی چوک گھوڑا چوک بھی کہلاتا ہے، جو پھالیا شہر کے وسط میں واقع ہے۔
جی خواتین و حضرات، اس وقت ہمارا سفر شروع ہوتا ہے مونگ قصبے کی طرف۔ یہ دریائے جہلم کے کنارے یعنی تقریباً 1 یا 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی قصبے کے ایک بڑے ٹیلے پر سکندر اعظم اور پوروا سلطنت کے مقامی حکمران راجہ پورس کے درمیان جنگ ہوئی تھی، جس جنگ میں راجہ پورس کو شکست ہوئی اور سکندر اعظم کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ سکندر اعظم کی سب سے بڑی جنگ اور سب سے آخری جنگ بھی ثابت ہوئی۔ اپنی 70 سے زیادہ جنگوں میں سکندر اعظم نے کوئی بھی جنگ کسی علاقے میں بھی نہیں ہاری۔ جی ناظرین، اس وقت ہم مونگ قصبے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ایک نہر کراس کرنے کے بعد جب آپ مونگ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے تقریباً 1 یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے جہلم واقع ہے۔ یہ ایک تاریخی قصبہ ہے جو سکندر اعظم کے دور میں ہی بسایا گیا تھا۔ آج کل یہ ایک یونین کونسل کا درجہ رکھتا ہے اور بڑے قصبوں میں شمار ہوتا ہے۔ تاریخی حوالے سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس قصبے کے وسط میں ایک بہت بڑا ٹیلہ تھا جس کے اوپر راجہ پورس اور سکندر اعظم کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ آج کل کچھ یہاں پر مزارات بھی موجود ہیں۔ ٹیلہ تو چاروں طرف سے گھر چکا ہے اور اس کے اوپر کا علاقہ بھی یہاں گھر بنا کر آباد کر دیا گیا ہے۔ وہ حالت تو اس قصبے کی پرانی نظر نہیں آتی، لیکن یہ وہی تاریخی قصبہ ہے جو اسی دور میں بسایا گیا تھا۔ یہ مونگ میں مسجدیں اور کچھ مزارات کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں جو آج کل موجودہ مونگ کے اندر موجود ہیں۔ یہ دریا کا پانی مونگ شہر کے چاروں طرف موجود ہے۔ یہاں تک دریا جب پانی اوپر چڑھتا ہے تو اس علاقے تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ مورخین کے کہنے کے مطابق ایک اور شہر جو سکندر اعظم نے اس علاقے میں بسایا تھا اسے نیکیا کہا جاتا تھا، جس کا پہلے نام جلال پور تھا۔ آج کل یہ جلال پور شریف کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی کاوشوں سے ایک ریسرچ سینٹر بنایا گیا ہے جس کو نام دیا گیا ہے الیگزینڈر مانومنٹ اور ریسرچ سینٹر۔ یہاں سکندر اعظم کے متعلق ریسرچ کا پروگرام بنایا گیا تھا، لیکن اس جگہ پر نہ ریسرچ ہوئی، نہ کوئی اور لوگ اکٹھے ہوئے، نہ کسی کو یہاں پر دلچسپی ہے۔ یہ ریسرچ سینٹر مسلسل کئی سالوں سے بند پڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک میپ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم یونان سے یعنی مقدونیہ سے نکلا، ہندوستان فتح کرتے ہوئے واپس بابل تک کیسے پہنچا اور اس کا سفر کے دوران اس نے کون سی فتوحات حاصل کی تھیں، اس کا ذکر اس نقشے پر بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی۔ برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔